اور خبر دیں گے آپ کو، فلسطینی اتھارٹی کا غزہ سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد کا بھرپور خیر مقدم۔ اقوام متحدہ کی نئی قرارداد تاریخ ساز پیش رفت ہے۔ وزارت خارجہ فلسطینی اتھارٹی کا یہ کہنا ہے قرارداد غزہ میں مستقل جنگ بندی، انسانی امداد کی بغیر رکاوٹ رسائی کی ضمانت ہے۔ قرارداد فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت، آزاد ریاست کے قیام کی بین الاقوامی توثیق ہے۔ قرارداد پر عمل درآمد ہی غزہ میں معمولات زندگی کی بحالی، شہریوں کے تحفظ ممکن ہو سکتا ہے۔ قرارداد کا نفاذ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی روکنے کے لیے ضروری ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے مزید کہا گیا قرارداد محاصرے کے خاتمے اور مسلسل فوجی جارحیت روکنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ غزہ سے قابض افواج کا انخلا، تعمیر نو، بنیادی ڈھانچے کی بحالی، باوقار زندگی کی واپسی کا ذریعہ ہے۔ قرارداد پر عمل درآمد دو ریاستی حل، ہر قسم کے الحاقی منصوبوں، ناجائز توسیع روکنے کے لیے فیصلہ کن ہے۔ امریکہ، سلامتی کونسل ارکان، اسلامی ممالک، یورپی اتحاد UN سے تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ قرارداد غزہ، مغربی کنارے، مشرقی بیت المقدس کے عوام کے ساتھ ظلم و جبر کے خاتمے کے لیے ہے۔ قرارداد سیاسی راستہ کھولتی ہے جو منصفانہ امن، سلامتی، باہمی احترام کی فضا قائم کر سکتا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کا کہنا ہے غزہ کی پٹی کی مکمل ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ غزہ، مغربی کنارہ، مشرقی بیت المقدس کو ریاست فلسطین کا لازمی، ناقابل تقسیم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے غزہ سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد کا بھرپور خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے اقوام متحدہ کی نئی قرارداد تاریخ ساز پیش رفت ہے۔ قرارداد غزہ میں مستقل جنگ بندی، انسانی امداد کی بغیر رکاوٹ رسائی کی ضمانت ہے۔ قرارداد فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت، آزاد ریاست کے قیام کی بین الاقوامی توثیق ہے۔ قرارداد پر عمل درآمد سے ہی غزہ میں معمولات زندگی کی بحالی اور شہریوں کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ قرارداد کا نفاذ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی روکنے کے لیے ضروری ہے۔ قرارداد محاصرے کے خاتمے اور مسلسل فوجی جارحیت روکنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ غزہ سے قابض افواج کا انخلا، تعمیر نو، بنیادی ڈھانچے کی بحالی، باوقار زندگی کی واپسی کا ذریعہ ہے۔ اسی معاملے پر بات کریں گے، سابق سفیر جمیل احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جمیل احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ فلسطینی اتھارٹی نے غزہ سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد کا بھرپور خیر مقدم کیا ہے اور وزارت خارجہ فلسطینی اتھارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی نئی قرارداد تاریخ ساز پیش رفت ہے۔ سر، آپ اس قرارداد پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ ایک بہت میچور قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے پیلسٹینین اتھارٹی کی، کیونکہ پیلسٹینین اتھارٹی کو ویسے جتنا بھی نکتہ چینی پہلے لوگ کرتے رہے ہیں، لیکن جب بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو دیے ہوئے حالات و واقعات کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ دیے ہوئے حالات اور واقعات میں اپنا بڑا میچور قسم کا موقف رکھتے ہیں۔ تو اس وقت بھی دو ہی چوائس تھی ان کے پاس کہ حماس کی طرح یا تو ریجیکٹ کریں اس کو، اور ریجیکٹ کرنے کے بعد پھر خون ریزی اور جینوسائیڈ کا آغاز کروا دیں، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس کو خوش آمدید کہیں اور اس سے جتنا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ یہ جو 20 نکاتی پلان ٹرمپ نے دیا تھا اسے سیکیورٹی کاؤنسل کے 2803 کا ایک حصہ بنا لیا ہے قرارداد کا، اور وہ قرارداد کا حصہ ہے جس میں کہ دیا گیا ہے کہ پیلسٹینین اتھارٹی ٹیکنوکریٹس کو یہ ورلڈ بینک ان کو ٹرینڈ کرے گی۔ جب وہ ٹرینڈ ہو جائیں گے تو پھر وہ حماس کو ڈی ملٹرائز کریں گے۔ حالانکہ کل جو قرارداد میں مزید باتیں آئی ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے حوالے سے، تو اس میں ذکر کیا ہوا ہے ڈی ملٹرائزیشن اور انفراسٹرکچر کو ایلیمینیٹ کرنے کا، جو کہ عسکری انفراسٹرکچر ہے۔ تو اس کو کئی دوسرے اعتبار سے حماس نے، جب یہ 20 پوائنٹس کا آغاز ہوا تھا نیگوسیشن کا، 8 ممالک اس میں شامل تھے، پاکستان سر فہرست اور ایجپٹ نے لوپ میں رکھا تھا، اور قطر نے حماس کی رضامندی سے یہ 20 پوائنٹ جو ہے اس پر اتفاق ہوا تھا۔ تو اب جب اس کو انیکس کیا ہے تو حماس نے کل اس پر اعتراض اٹھایا ہے۔ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حماس بھی اس پر رضامند ہو جائے گا۔ حماس کو احتمال جس بات کا تھا کہ فلسطین کی ریاست، اس کی ایک گارنٹی تو پاکستان نے تو سب سے پہلے، ہمارے ایمبیسڈر افتخار نے وہاں سیکیورٹی کاؤنسل کے فلور آف دی ہاؤس پر
اولین پوائنٹ یہی رکھا کہ اس قرارداد کو پاکستان نے سپورٹ کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ فلسطینی ریاست بھی قائم ہو اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اس کا سلسلہ شروع ہو جائے. تو یہ اس لحاظ سے ایک اچھا آغاز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رول ڈاؤن ہو گیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک اچھا آغاز ہے اور جس طرح سے فلسطینی اتھارٹی بھی کہہ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ دو ریاستی حل کی پر عمل درآمد کی طرف جائے گا معاملہ اگر تو اس قرارداد پر عمل درآمد کرایا جاتا ہے تو؟ جی ہاں، اسرائیل تو میں نہ مانوں کہ وتیرے پر ہے اور کل بھی اپنے کیبنٹ میں نیتن یاہو نے میٹنگ کرنے کے بعد کہہ دیا کہ ہمیں منظور نہیں ہے دو ریاستی منصوبہ، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو منظور کرتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ کو. میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ اسٹیٹ ہوڈ میں اور دو ریاستی سلوشن میں فرق یہ ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کے لیے 157 ممالک دنیا کے وہ پہلے ہی ایکسیپٹ کر چکے ہیں فلسطین کی اسٹیٹ ہوڈ کو، اور دو ریاستی جو سلوشن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نیگوشیٹڈ سلوشن جو اقوام متحدہ میں پاکستان نے کل آواز اٹھائی سیکورٹی کونسل میں کہ اس کی اقوام متحدہ کی ریزولوشن 242 کے تحت اسرائیل کی فوجیں وہ علاقے خالی کریں جو انہوں نے 1967 میں قبضہ کیا تھا، اور اس کے بعد ٹو اسٹیٹ تھیوری کا آغاز کریں. تو یہ اس میں تھوڑی سی ابہام تو ہے، لیکن جب اسٹیٹ ہوڈ کو اسرائیل گو کیا بھی نہیں مان رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے اس کو ماننا پڑے گا اور اس کے علاوہ کوئی حل ہے، کوئی اس کے پاس راستہ نہیں ہے اسرائیل کے پاس. تو وہ آگے راہیں ہموار کرے گا سیلف ڈٹرمنیشن کی، اور جب سیلف ڈٹرمنیشن کی راہیں ہموار ہوں گی تو ٹو اسٹیٹ تھیوری کا بھی معاملہ اس طرف جا سکتا ہے. لیکن بہرحال ابتدائی طور پر فریجائل ہے معاملہ. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ کے قیمتی وقت.